بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور لاہور شہر میں ہی ایک اچھے کالج میں پڑھ رہا تھا۔ ہم دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے۔ میں بھی سارے دوستوں کے ساتھ مل جل کر ایک اچھا وقت گزار رہا تھا، اور پھر میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب میں نے اپنے ہاسٹل کے دوستوں کو لڑکیوں کے ساتھ یاری لگاتے دیکھا۔ ہم کالج سے نکلتے تو میرے سارے دوست گرلز کالج کے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے اور پھر وہاں سے نکلتی لڑکیوں کو دیکھتے۔ کئی دوستوں نے تو ان میں سے کئی لڑکیاں بھی سیٹ کر لی تھی، لیکن میرا رجحان اس طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دے سکوں۔ میرا گھر بہت پسماندہ سا تھا۔ بہت چھوٹے سے علاقے میں میری بہنیں اور والدین بہت مشکل سے گزارا کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی میرے والد نے مجھے پڑھنے کے لیے نہ صرف شہر بھیجا تھا بلکہ وہ میرے ہاسٹل کا خرچہ بھی خود اٹھا رہے تھے۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ اچھی طرح تعلیم حاصل کروں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ کچھ عرصے تک تو میں اپنے دوستوں کی رنگ رلیوں اور باتوں سے منہ موڑتا رہا، لیکن روز روز ایک ہی بات سن کر میرا دل بھی اسی طرف ہمکنے لگا۔ وہ لوگ کبھی لڑکیوں کی بات کرتے تو کبھی ان سے ملنے جلنے کی، اور کبھی ان لمحات کی جو لڑکیوں کے ساتھ کسی پارک یا ہوٹل کے کسی چھوٹے سے کیبن میں گزارا کرتے تھے۔ اور اس وقت میرا دل بھی چاہتا کہ میں بھی اسی طرح اپنی خواہشات کو پورا کر لوں۔ اور پھر ایک دن میرا دوست کہنے لگا کہ یار، اگر تو اتنا زیادہ سوچے گا تو ساری زندگی سوچتا ہی رہ جائے گا۔ ابھی تیری شادی میں بہت سال ہیں، تجھے پہلے بہنوں کا مستقبل سنوارنا ہے، پھر تیرا نمبر آئے گا۔ جب تک کیا تو ایسے ہی اپنے آپ کو مارتا رہے گا؟ کچھ سالوں کے لیے کسی لڑکی کو ڈھونڈ لے، پھر شادی بھلے ہی گھر والوں کی مرضی سے کر لینا۔ میرے سارے ہی دوست محض وقت گزاری کر رہے تھے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ جب تک ان کا مستقبل سیٹ نہیں ہو جاتا ان کے گھر والے ان کی شادی نہیں کریں گے، اور تب تک کے لیے انہوں نے آسرے کے طور پر لڑکیاں ڈھونڈی ہوئی تھی۔ اپنی دوست کی بات سن کر دل تو میرا بھی یہی چاہا تھا کہ میں بھی دل بہلانے کے لیے کوئی سہارا تلاش کر لوں، لیکن اس کے منہ پر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسے ویسے گھر سے نہیں ہوں۔ میری اپنی بھی 3 بہنیں ہیں، میں کسی لڑکی کے ساتھ وقت گزاری نہیں کر سکتا۔ اسے تو میں نے صاف منع کر دیا تھا، لیکن ہر وقت میرے دماغ میں یہی بات چلنے لگی تھی کہ اگر کچھ عرصے کے لیے میں بھی کسی سے دل لگی کر لوں تو کیا چلا جائے گا؟ شادی تو میں بعد میں گھر والوں کی مرضی سے ہی کروں گا، مگر مجھے کسی بھی لڑکی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتے ہوئے خوف آتا تھا، کیونکہ میری اپنی بھی 3 بہنیں تھیں اور اسی لیے مجھے ڈر لگتا تھا۔ مگر پھر میری زندگی میں ایک ایسی عورت آئی جس کی وجہ سے یہ سارا ڈر نکل گیا، اور میں بھی اسی راستے کا مسافر بن گیا جس راستے پر میرے دوست چل رہے تھے۔ ایک روز میں کالج سے نکل کر ہاسٹل کی طرف آ ہی رہا تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ میں نے فون پر نظر ڈالی تو ایک انجان نمبر تھا۔ مجھے فوراً گھر کا خیال آیا، میں نے جھٹ سے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کون عورت ہے، کیا پریشانی ہے۔ میں سیدھا سادہ سا لڑکا تھا، میرے لیے کسی عورت کا رونا بہت زیادہ معنی رکھتا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ رانگ نمبر ہے، بس اس سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس عورت کے رونے میں ایسی طرب تھی کہ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور بہت دیر بعد جب وہ رو کر خاموش ہو گئی تو کہنے لگی کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے، اور جب اس کا دل بہت بھر جاتا ہے تو وہ کسی بھی غیر کو فون کر کے آنسو بہا دیتی ہے، اسے تسلی ہو جاتی ہے، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کی عجیب و غریب سی بات سن کر میں حیران رہ گیا، اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ غیروں کے آگے رونے لگی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں نے جوانی میں بیوہ ہونے کا دکھ اٹھایا ہے، سسرال والوں نے بہت زیادہ پریشان کیا تو میں ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی، اور اب کبھی کبھی میں اس تنہائی سے اس قدر گھبراتی ہوں کہ اسی طرح آنسو بہا لیتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا، اور میں کتنی ہی دیر سوچتا رہ گیا تھا کہ کیا واقعی ہی وہ عورت سچ کہہ رہی تھی، یا میرا کوئی دوست مجھے بے وقوف بنا رہا تھا۔
کیا کوئی عورت کسی انجان کو فون کر کے اس طرح آنسو بھی بہا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ذہنی مریضہ ہو۔ میں نے 2-3 بار اس نمبر کو دیکھا لیکن وہ بالکل انجان نمبر تھا۔ میں ہاسٹل آیا تو میرے سارے دوست ہمیشہ کی طرح وہی اپنی گرل فرینڈس کی باتیں کر رہے تھے، لیکن میں اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے دوست پوچھنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کچھ بھی نہ بتایا اور پڑھائی میں مصروف ہو گیا، لیکن رہ رہ کر مجھے اس عورت کا خیال ستا رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون تھی اور کن حالات سے گزر رہی تھی۔ پھر 2 دن اور گزر گئے اور پھر ایک دن اسی عورت کا فون آیا۔ اس بار وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں بالکل تنہا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں، مجھے بار بار خودکشی کرنے کا خیال آتا، میں کیا کروں؟ تنہا رہنے سے تو مر جانا آسان لگتا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں گھبرا گیا اور کہا کہ خودکشی حرام ہے، اس بارے میں سوچیے گا بھی نہیں۔ اگر آپ کو تنہائی سے گھبراہٹ ہوتی ہے تو آپ مجھ سے بات کر لیں۔ اور پھر وہ مجھ سے بات کرنا شروع ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 30 سال کی ایک جوان عورت ہے اور اس کا شوہر ایک حادثے میں مر گیا تو وہ بیوہ ہو گئی۔ اس کا میکا دوسرے شہر میں ہے، یہاں سسرال والوں نے اس پر بہت ظلم کیا تو وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں منتقل ہو گئی اور کام کاج کر کے گزر بسر کر لیتی ہے۔ وہ اپنی زندگی سے پوری طرح مایوس تھی۔ وہ اپنے میکے بھی لوٹ کر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہاں اس کے بھائی اور بھابھی رہتے تھے اور اس کی اپنی بھابھی سے بھی نہیں بنتی تھی۔ کافی دیر تک وہ مجھے اپنے دل کا احوال سناتی رہی اور پھر خود ہی فون بند کر دیا۔ میں نے کوئی 1.5 گھنٹہ اس سے بات کی تھی اور اس 1.5 گھنٹے میں مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت ہی اچھی عورت ہے جو حالات کی ستائی ہوئی ہے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنی تصویر بھیج دی جسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ ہر خوبصورت چہرے کی قسمت بھی خوبصورت ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ مجھے تو ماہین کی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا جو واقعی چاند کا ٹکڑا تھی لیکن اس کی زندگی میں گرہن لگ چکا تھا۔ ماہین جیسی لڑکی تو کوئی بھی لڑکا مل سکتا تھا، پھر کیوں وہ تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی؟ کیوں اس قدر پریشان تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرے اور ماہین کے درمیان باتوں کا سلسلہ چل پڑا تھا، کبھی وہ مجھے فون کرتی تو کبھی میسیجز۔ میں نے اس بارے میں اپنے کسی بھی دوست کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے اس عورت سے بات کرنا بھی غلط نہیں لگا تھا کیونکہ اگر میں اس سے بات نہ کرتا تو شاید وہ اپنی جان لے لیتی۔ بس اسی لیے میں اس کا فون آنے پر اس کی بات سن لیا کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ مجھ سے سوال جواب کرنے لگی اور میں اس کے سوالوں کا جواب بھی دینے لگا۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھتی تو میں اسے اپنے حالات سے آگاہ کر دیتا اور پھر میرے ساتھ والے لڑکوں کو بھی میری اس بات چیت کا علم ہو گیا۔ ہر کوئی مجھے چھیڑنے لگا تھا لیکن میں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی بڑی عمر کی عورت ہے جو بیوہ ہے۔ میرا ایک دوست کہنے لگا کہ ایسی ہی عورتیں تو جال میں آسانی سے پھنستی ہیں، وہ تنہائی کا شکار ہے، اگر تو تھوڑا دانہ ڈالے گا تو وہ خود بخود تیرے آگے پیش ہو جائے گی۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور اس سے کہا کہ میری ہرگز بھی ایسی نیت نہیں ہے، میں تو بس اس کا دل لگا دیتا ہوں تاکہ وہ کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھائے۔ میرے دوست کہنے لگا کہ جب وہ دل لگی کو تیار ہے تو پھر تجھے کیا اعتراض ہے؟ ایک عورت ہو کر اگر وہ ایک غیر لڑکے سے بات کر رہی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ جذبات سے مجبور ہے۔ اچھا ہوگا کہ تو موقع سے فائدہ اٹھا لے، اس کے شوہر کو مر کر بھی سوال ہونے والا ہے، بہت آسانی سے وہ تیری ہو سکتی ہے اور ایسی عورتیں تو شادی کا وعدہ بھی نہیں لیتی، ورنہ ہماری والی لڑکیاں تو ہر روز یہی سوال کرتی ہیں کہ تم مجھ سے شادی تو کرو گے نا۔ یہ کہہ کر میرے دوست نے کہکا لگایا اور میں نے خاموشی سے منہ پھیر لیا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی اور پھر اسی طرح وقت گزرنے لگا اور میری اس عورت سے بات چیت بڑھتی ہی چلی گئی۔ کبھی وہ 1 گھنٹہ فون کرتی تو کبھی 2 گھنٹے، کبھی وہ ساری رات مجھ سے باتیں کرتی اور میں اس کی باتیں سنتا رہتا۔ اس کی باتوں میں ایک جادو سا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اگر میری اس سے بات نہیں ہوگی تو میرا دن نہیں گزرے گا۔ میں اس کی ہر چھوٹی بڑی بات سے واقف ہو چکا تھا، اس کی پسند ناپسند، وہ کیا سوچتی ہے، مجھے ہر بات کا علم ہو گیا تھا۔ اور کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی تھا، میرے کہنے سے پہلے ہی وہ میری بات سمجھ جاتی تھی اور پھر ہم دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ بے تکلفی بھرنے لگی۔
ایک نامحرم مرد اور عورت کے درمیان تیسرا صرف شیطان ہوتا ہے، اور ہمارے درمیان بھی شیطان نے جگہ بنا لی تھی۔ کبھی کبھی ماہین مجھ سے ایسی بات کہہ دیتی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ وہ کھل کر اپنے جذبات بیان کرنے لگی تھی، بتانے لگی تھی کہ شوہر کی وفات کے بعد وہ کس قدر تنہا ہو چکی ہے، اور میں بھی پہلے تو اس کی باتیں سن کر شرمندہ ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسے تسلی دیتا اور اپنی باتوں سے ہی اس کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن میں نے ماہین سے ملاقات کی بات کی تو وہ فوراً راضی ہو گئی، کہنے لگی کہ تم میرے گھر چلے آؤ۔ وہ ایک چھوٹے سے ایک کمرے کے کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے گھر کا سن کر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تمہارے گھر آنا مناسب نہیں سمجھتا، ہم کہیں باہر ملاقات کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پارک میں ملنے کا کہا تو بہت مشکل سے وہ راضی ہو گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن اگلی ملاقات میں تم میرے گھر آنا۔ اس طرح راستوں میں ملاقات کرنا کچھ مناسب نہیں ہے، اگر میرے سسرال والوں نے دیکھ لیا تو میری زندگی مشکل میں آ جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر راضی ہو گیا اور یوں ہماری پہلی ملاقات ایک پارک میں ہوئی۔ وہ اصلیت میں تصویر سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ تو 30 سال کی بھی نہیں لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اتنے گورے تھے کہ سورج کی روشنی پڑنے پر پوری طرح چمک رہے تھے۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ خود پر گزری قیامت کے بارے میں سنانے لگی اور میں نے اس کے آنسو دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سمجھانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے میرے کاندھے پر سر رکھ دیا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ پہلی بار مجھے کسی لڑکی کی قربت حاصل ہوئی تھی اور اس بات نے مجھے پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ بہت دیر تک میں اپنے جذبات پر قابو رکھ کر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور پھر ہم نے ایک دوسرے کو الوداع کر دیا۔ جو ہی میں ہاسٹل واپس پہنچا تو میرے دوست عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان سب کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ماہین سے ملاقات کر کے لوٹا ہوں۔ وہ سب مجھے چھیڑنے لگے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے انہیں اس ملاقات کا احوال سنانا پڑا۔ میرے دوست کہنے لگے کہ وہ خود تمہاری جھولی میں گرنے کو تیار ہے، تو پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اگلی بار اس کے گھر ملنے جانا اور موقع کا فائدہ اٹھا لینا۔ جب وہ تم سے اپنا دکھ بیان کرے گی تو تم اسے اپنے کاندھا دے دینا، آگے کا راستہ خود ہی آسان ہو جائے گا۔ میرے دوست مجھے نئے نئے طریقے سمجھا رہے تھے اور میں اس بار ان کی بات سکون سے سن رہا تھا، کیونکہ میں خود بھی اب بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ ایک دفعہ اگر کسی لڑکی کو ان چیزوں کا مزہ لگ جائے تو پھر اس کے لیے واپسی کے قدم لینا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اب مجھے بھی ماہین کی دوستی نے اس راستے پر ڈال دیا تھا کہ جہاں سے واپس پلٹنا مشکل تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ماہین کوئی جوان لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک بیوہ عورت تھی اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں آسانی سے اس سے دل بہلا سکتا تھا، اسی لیے 2-4 دن کی باتوں کے بعد میں نے ماہین سے کہا کہ میں اس کے گھر آ کر ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ میں ہر چیز تمہاری پسند کی تیار کروں گی، اور پھر پورے 1 ہفتے بعد میں دوبارہ سے ماہین سے ملنے کے لیے ہاسٹل سے نکل پڑا تھا۔ اب کی بار میری منزل اس کا گھر تھی۔ اس نے جس علاقے کا بتایا تھا وہ بہت چھوٹا اور پسماندہ علاقہ تھا، اور میں کبھی شہر کے اس علاقے میں نہیں آیا تھا۔ اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس کے گھر پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کے لیے پھولوں کا گلدستہ بھی خریدا تھا۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا کیونکہ پہلی بار ہم دونوں بالکل تنہائی میں ملنے والے تھے، اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ اچھا وقت گزاروں گا۔ جب سے میری اور ماہین کی دوستی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، میری پڑھائی پوری طرح ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ ساری رات میں اس سے ہی بات کرتا تو صبح کالج میں مجھے نیند آتی رہتی۔ نہ میں ٹھیک طرح سے لیکچر لے پاتا تھا اور نہ ہی امتحانات کی تیاری کر پا رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس بات پر افسوس نہیں تھا۔ میرے دل و دماغ پر بس ماہین کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ ابھی بھی میں اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس کے دروازے پر کھڑا تھا، جبکہ مجھے کچھ ضروری اسائنمنٹ بنانے تھے۔ میرے دروازہ بجانے پر کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس نے مجھے سناٹے میں ہی بلا لیا تھا۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر لیا اور پھر مجھے لے کر اندر چلی گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا ہی کمرے کا گھر تھا۔ ایک طرف باورچی خانہ اور واش روم بنا ہوا تھا۔ گھر بہت سادہ اور صاف ستھرا تھا، سامان بھی زیادہ نہیں تھا۔ شاید ماہین بہت مشکل سے ہی گزر بسر کر رہی تھی،
اس نے کبھی یہ بات مجھ سے نہیں کہی تھی، نہ ہی کبھی پیسوں کا تقاضا کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ باورچی خانے میں چلی گئی اور پھر جوس کے گلاس اٹھا کر لے آئی اور کہنے لگی گرمی بہت ہے، پہلے جوس پی لو اور پھر ہم ایک ساتھ وقت گزاریں گے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا اور میں نے جلدی سے جوس کا پورا گلاس ختم کر لیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ تک لے گئی اور اپنے برابر میں بٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے میرے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ کچھ دیر ایسے ہی گزری تھی اور پھر میرا سر پوری طرح چکنانے لگا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب ہوش آیا تو میری چیخیں نکل گئی۔ میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا، میرے سر سے خون بہہ رہا تھا اور میرے سامنے 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ سر میں اس قدر ٹیسٹ اٹھ رہی تھی کہ میری چیخیں نکل رہی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ پریشانی مجھے پولیس والوں کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر پولیس والا کہنے لگا، دیکھنے میں تو اچھے گھر کا لگتا ہے، پھر ایسی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے نا سمجھی سے پولیس والے کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، زیادہ معصوم بننے کا ڈرامہ مت کر، ایک پرائی عورت کے گھر میں گھس کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ تو اپنے گاؤں سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے یا شہر کی عورتوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے؟ اس سے پہلے کہ میں ان دونوں کانسٹیبل کی بات کا جواب دیتا، ایک پولیس انسپکٹر غصے کی حالت میں اندر داخل ہوا اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر جو بات اس نے کہی وہ سن کر میرے قدم تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ غصے میں کہہ رہا تھا کہ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں گھس کر میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ ایک پولیس والے کے گھر میں گھسنے کی سزا کیا ہوتی ہے یہ تجھے میں بتاؤں گا۔ اور پھر اس نے بری طرح مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے چیخ کر اس سے کہا کہ میں کسی پولیس والے کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں کسی پولیس والے کے گھر میں گھسا ہوں، میں تو اپنی دوست مہین سے ملنے کے لیے ہی اس کے گھر میں داخل ہوا تھا، اس نے خود مجھے بلوایا تھا۔ میری بات سن کر اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگا کہ وہ گھر کسی مہین کا نہیں بلکہ میرا ہے اور اس گھر میں میری بیوی شہناز رہتی ہے۔ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں کسی شہناز کو نہیں جانتا، میں تو مہین سے ملنے کے لیے ہی گیا تھا اور وہ ایک بیوہ عورت ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ پولیس والا میرے خلاف FIR بھی درج کر چکا تھا اور میرے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے ابا میرے سامنے بیٹھے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ ابا کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا، میں شرمندگی سے نظر چرا گیا تھا۔ ابا نے کہا، مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں پولیس والوں نے تمہیں پکڑا ہے، تم نے کس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ اس پولیس والے نے ابا کو یہی بتایا تھا کہ میں نے اس کے گھر میں گھس کر اس کی بیوی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ابا کو سارا سچ بتانا پڑا اور میں نے شروع سے آخر تک ابا کو سارا سچ بتا دیا، لیکن پولیس والا میری بات نہ مانا اور پھر جب اس نے اپنی بیوی کو بلایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ مہین ہی تو تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مہین، بتاؤ اس پولیس والے کو کہ تم ایک بیوہ عورت ہو، تم نے ہی مجھے اپنے گھر بلایا تھا، ہمارے پیچھے کئی مہینوں سے دوستی ہے۔ میری بات سن کر مہین نے انکار میں سر ہلا دیا، کہنے لگی کہ میں تمہیں نہیں جانتی، میرا نام شہناز ہے اور یہ پولیس انسپکٹر میرا شوہر ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں کیوں کسی غیر لڑکے کو اپنے گھر بلاؤں گی؟ میری عمر دیکھو اور اپنی عمر دیکھو، تمہیں شرم نہیں آتی مجھ پر ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ تم خود سناٹے کا فائدہ اٹھا کر میرے گھر میں کودے اور میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہا، وہ تو میں نے ہوش سے کام لیا اور ڈنڈے سے تمہارا سر پھاڑ دیا، ورنہ تم نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتے۔ یہ کہہ کر مہین نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے ابا کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی مہین کو۔ پولیس والا کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ اس نے ایک عورت کی عزت برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے یہ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ یہ سن کر ابا کے ہوش اڑ گئے۔ ابا کہنے لگے کہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے، میں نے اپنی عمر بھر کی پونجی لگا کر اسے شہر پڑھنے بھیجا ہے، میرے پاس اپنے اکلوتے بیٹے کے سوا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، خدا کے لیے اسے معاف کر دیں، یوں سمجھ لیں کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ ابا نے پولیس والے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن وہ کہنے لگا کہ شہناز نے خود FIR درج کروائی ہے، اس لیے اگر شہناز چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے۔ ابا شہناز کے قدم میں بیٹھ گئے اور اس سے معافی تلافی کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ میری وجہ سے میرے ابا کو ایک عورت کے آگے جھکنا پڑا تھا۔ مہین کہنے لگی کہ اس کی عزت پر آنچ آئی ہے،
محلے والوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ محلہ بھی چھوڑنا ہوگا، اسی لیے وہ اتنی آسانی سے مجھے معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن جب ابا نے اس سے بہت منت کی تو اس نے اس سارے کیس کو ختم کروانے کے لیے پورے 1,00,000 روپے ابا سے ہرجانے کے طور پر مانگے، اور ابا نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ وہ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ابا مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ انہوں نے شہناز سے وعدہ کر لیا کہ وہ 2 دن میں ہی اسے 1,00,000 روپے دے دیں گے، وہ اس کیس کو ختم کروا دے۔ شہناز نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیسے دے دیں اور کیس ختم ہو جائے گا، لیکن 2 دن یہ لاک اپ میں ہی رہے گا، اور پھر مجھے واپس لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ پورے 2 دن بعد ابا نہ جانے کہاں سے 1,00,000 روپے جمع کر کے لائے اور مجھے آزاد کروا دیا۔ میں نے رو رو کر ابا کو یقین دلانا چاہا کہ میں نے سچ کہا تھا، لیکن ابا پوری طرح خاموش تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اگر تم نے سچ بھی کہا ہے تو تم نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، تم نے گناہ ہی کیا ہے، جب ہی تم اتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہو۔ اگر تم پڑھائی نہیں کرنا چاہتے تو واپس چلو، مجھ پر تمہاری بہنوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اب میں مزید تمہارے پیچھے پیسے برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ابا سے کہا کہ اب میں پڑھائی کروں گا اور کوئی بھی الٹا سیدھا کام نہیں کروں گا۔ مجھ پر اعتبار کر کے ابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ابا نے اماں کے سارے زیور بیچ کر مجھے آزاد کروایا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا اور پھر میرے دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ مہین ایک بہت ہی فراڈیا عورت ہے، اور اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی سارے فراڈ میں ملوث رہتا ہے۔ وہ اسی طرح معصوم لڑکوں کو پھنساتے ہیں، تنہائی میں ملنے کے لیے بلاتے ہیں، اور پھر ان پر کیس بنا کر انہیں لوٹ لیتے ہیں۔ عزت دار لوگ عزت بچانے کے لیے انہیں منہ مانگی قیمت دے دیتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شہر میں ایسے فراڈی لوگ بھی رہتے ہیں۔ مجھے یہی چاہیے تھا کہ میں ہوش کے ناخن لیتا، لیکن اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر اور بے راہ روی کے راستے پر چل کر میں نے نہ صرف اپنے ابا کا نقصان کروایا تھا بلکہ اپنی عزت بھی گنوائی تھی۔ اب مجھے پوری طرح ہوش آ گیا ہے۔ اب میں شہر میں بہت سنبھل کر رہتا ہوں۔ میرا اپنی یہ کہانی بیان کرنے کے پیچھے صرف یہی مقصد ہے کہ میری طرح چھوٹے شہروں سے یا گاؤں سے بڑے شہر میں آنے والے لڑکوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جس طرح لڑکیوں کی عزت پر آنچ آتی ہے، اسی طرح آج کے لڑکوں کی عزت بھی برباد ہوتی ہے۔ مہین جیسی عورتیں بہت چالاک ہوتی ہیں جو ہم جیسے مردوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ہمیں پوری طرح لوٹ لیتی ہیں۔ آپ لوگوں بھی اسی عورتوں سے احتیاط کریں اور ناجائز تعلقات استوار کرنے سے گریز کریں۔